الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ جہاد کی ترغیب ہے اور ترغیب نمبر 3 ہے۔ یہ فرمایا مجاہدوں اٹھو اور بدعات کا قلقمہ کرو اور مبتدعین کی اصلاح کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، فی السلم، اطاعت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، کافتن، پورے کے پورے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مخلص صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مدح اور تعریف کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر جان لگانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر جان لگاتے ہیں، جہاں مال لگانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر مال لگاتے ہیں، دین کا جو بھی تقاضا سامنے ہوتا ہے اس پر پورا اترتے ہیں۔ تو وہاں پر مخلص صحابہ کی مدح اور تعریف بیان کی گئی تھی، لیکن بعض اوقات انسان اخلاص کے اندر مقصد اس کا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، لیکن اخلاص کے اندر بعض اوقات انسان غلو کر بیٹھتا ہے، بعض اوقات انسان افراد کر بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں، میں اب یہ سنت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ دین نہیں ہوتا بلکہ وہ بے دینی ہوتی ہے، وہ سنت نہیں ہوتی بلکہ بدعت ہوتی ہے۔ بنظر غائر دیکھا جائے تو نتیجتاً وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ کے اندر گر جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد 15-20 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو جو بندہ اس وقت اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے تو حدیث شریف کا مفہوم کہ حج اور عمرے کا کامل اللہ ثواب دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہ اس ثواب کو لینے کی غرض سے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ کے اندر نوافل پڑھنا شروع کر دے، ابھی اس کا ارادہ تو ہے کہ میں یہ ثواب حاصل کروں، اللہ کی رضا مقصود ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع کے اوپر اس کے لیے نفل پڑھنا عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کتنا قریب ہوتا ہے کہ ایک طرف 70 سال کی عبادت ہے، دوسری طرف انسان ایک روزہ رکھتا ہے، تو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ اتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ اس کے لیے یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اخلاص کے اندر بعض اوقات انسان غلو کرتے ہوئے انسان اس کو دین سمجھتا ہے لیکن ہوتی وہ بے دینی ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے ایسے رسوم و رواج رائج ہیں۔ تو اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس آیت کا شان نزول بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی صحابہ تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن السلام یہ پہلے یہود کے عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہ اور ان کے والد بھی تورات کے عالم تھے۔ اللہ نے ان پر فضل کیا، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک دن ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں ایسا کوئی طریقہ درمیانہ راستہ اختیار کروں کہ جس کی وجہ سے میں تورات پر بھی عمل کر لوں، شریعت موسیٰ پر بھی عمل کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی عمل کروں، جس کے نتیجے میں مجھے دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کا بہت بڑا ثواب مل جائے۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ شریعت موسیٰ کے اندر ہفتے والے دن کی تعظیم تھی، وہ دن معظم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جمعے کا دن معظم ہے، تو کیوں نہ کہ میں ان دونوں دنوں کی تعظیم کر لوں۔ اور اسی طریقے سے ان کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا، یہ بات آئی کہ شریعت موسیٰ کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، دودھ جو وہ حرام تھا، لیکن شریعت محمدی کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال تو ہے تو حلال، لیکن کھانا فرض واجب تو نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ تم کھاؤ ہی کھاؤ، تو میں اس کو حلال دل میں سمجھتا ہوں لیکن میں عملاً کھاؤں گا نہیں تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی اور فرمایا کہ تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اس طرح کا کوئی بھی عمل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں دین کے اوپر پورا نہ چلنا تمہارے لیے جو وہ ثابت ہو رہا ہو۔ یہاں پر جو سلم کا لفظ ہے، پھر سلم کا لفظ ہے،
اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے اس کا معنی صلح اور ایک ہے اس کا معنی اسلام۔ یہاں پر اس کا معنی ہے اسلام۔ اب یہ جو کاف فتن کا لفظ ہے یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ اب یہ نہ بھی بات ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا جو دلچسپ ہے۔ یہ حال ہے کہ ادخلو کی ضمیر سے حال ہے۔ اب اس اعتبار سے اس کا معنی یہ بنے گا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آنکھ، کان، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، پورے اعضاء اور جوارح کے ساتھ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم دل سے تو اسلام کو تسلیم کر رہے ہو لیکن تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ سمجھ آ رہا ہو کہ جو اسلام کے بالکل منافی اعمال ہیں، جو مسلمانوں کے اعمال نہیں ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہارے جسم سے ظاہر ہو رہے ہو، ایسا نہ ہو۔ یا تم ظاہری طور پر تو اسلام کی وضع قطع بنائے ہوئے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر شکوک ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تمہاری آنکھ، تمہاری زبان، تمہارے کان یہ 100% شریعت کے تابع ہونے چاہیے۔ تمہاری آنکھ کسی نامحرم پر نہیں پڑنی چاہیے، تمہاری آنکھ غلط نہیں دیکھنی چاہیے، تمہاری آنکھ غلط نہ دیکھے، تمہارے کان غلط نہ سنے، غیبت نہ سنے، گانے نہ سنے، ہر وہ بات کہ جو ناجائز ہے وہ نہ سنے، تمہاری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، نہ شکری کے کلمات نہ نکلیں، بے صبری کے کلمات نہ نکلیں، تمہارے دل کے اندر بے صبری، نہ شکری یا کینہ حسد تمہارے دل میں پیدا نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہارے قدم کسی ناجائز چیز کی طرف چل کر کے نہ جائیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس اعتبار سے فرمایا تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا دوسرا جو معنی ہے یہ کافتن سلم بمعنی اسلام سے حال ہے۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو تم تسلیم کر رہے ہو لیکن بعض احکام سے تم پہلو تہی کرنے والے ہو، بعض احکام کو تو تم اپنی زندگی کے اندر لاؤ اور بعض احکام کو تم اپنی زندگی کے اندر نہ لاؤ۔ کیوں؟ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا، اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے مکمل نظام حیات، اس کا نام اسلام ہے۔ اگر وہ آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ پورے اسلام کے اندر داخل ہو، اگر وہ نہیں ہے تو آپ پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی چاہے وہ عقائد اور اعمال کے ساتھ متعلق ہے، چاہے وہ معاملات اور معاشرت کے ساتھ متعلق ہے، چاہے وہ تجارت اور سیاست کے ساتھ متعلق ہے، کسی اعتبار سے بھی ہے، تمہاری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس زندگی کے متعلق تمہیں جو بھی حکم تمہارے ساتھ متعلق ہے تم اس کے اوپر پورے پورے عمل پیرا ہونے والے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیچھے لگو ایسے خیالات میں پڑھ کر کے، نہ تم پیچھے لگو شیطان کے قدموں کے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے تمہارا واضح۔ اس لیے ایسی پٹیاں تمہیں پڑھاتا ہے کہ ظاہراً تو دین ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بے دینی ہوتی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، یہ جہاد کی ترغیب نمبر 4 ہے کہ اگر تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، بس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ چکے تمہارے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، سخت سزا دے گا۔ اگر تم نے اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہوئے، یا تم نے جہاد نہ کیا تو اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ حکیم، اللہ بڑی حکمتوں والے ہیں۔ اگر فی الفور پکڑ نہیں آئی تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ بڑی حکمتوں والے ہیں، بعض اوقات اللہ ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ هل ينظرون، یہ تخفیف دنیاوی ہے، دنیا کا یہ ڈراوا ہے۔ هل ينظرون، نہیں انتظار کرتے، الا ان يأتيهم اللہ، مگر یہ کہ
آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے معاملات کا، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹتے ہیں تمام کے تمام معاملات، لوٹتے ہیں فی الحال دنیا کے اندر کہ اللہ نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، یا ترجع الامور لوٹائے جائیں گے تمام معاملات قیامت کے دن، پھر اللہ رب العالمین جزا اور سزا اس کے مطابق اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ فیصلے فرمائیں گے۔